یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وہی نازل کی ہے کہ وہ بھلے کا نیک کام خیر کرتے رہیں۔ لفظ عجیب آ گئی بیچ میں، جی نہیں چاہتا کہ بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے۔ یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں۔ پھر غور فرمائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہدایت کرتے ہیں، اس میں کنٹینویشن ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہدایت کی چلے گئے، کرتے ہیں۔ اب تو ماننا پڑے گا جب ہدایت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی امام ضرور ہوگا۔ یہ سیغہ خود ہی بتا رہا ہے اگر ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت ہو رہی ہے تو یقیناً ہدایت کرنے والا امام بھی باقی ہے۔ صلوات محمد اب تک یہ گفتگو نبی سے چل کے امام تک آئی، اور بھی کہیں پہ وہی اترتی ہے کہ جی ہاں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ، ہم نے وہی نازل کی موسیٰ کی ماں پر کیسے دودھ پلا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے وہی کی موسیٰ کی ماں پر کہ انہیں دودھ پلا، تو یہ تو ہر ایک ماں پلاتی ہی ہے، اس میں خاص بات کیا تھی؟ اس میں خاص بات کیا تھی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں نبی کی ماں ہے، بات نبی کی ماں کی ہے، یہ دودھ بھی پلائے گی تو ہماری وحی کی روشنی میں۔ اب تو پتہ چلا کتنا اہتمام ہے قدرت کو نبی کا۔ ارے اگر دودھ پلانے کا بھی حکم ہے تو بذریعہ وحی تو سید المرسلین کسی کی گود میں پڑھ رہا ہو، جس کی گود میں سید المرسلین پڑھ رہا ہو وہ ابو طالب بھی بغیر اس کے اشارے کے نہیں ہو رہا ہوگا۔ صلوات محمد علیہ ہم نے کہا کہ موسیٰ کی ماں سے کہ نہ تو، اور وہی آگے بڑھی۔ اب تک بات نبی، امام اور موسیٰ کی نبی کے رشتہ داروں تک آ گئی، نبی کے رشتہ داروں تک آ گئی اور نہ آگے بڑھی۔ ارشاد ہوا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا مِنَ الْجِبَالِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور چھتوں پہ گھر بنا۔ یہ وہی آخر اسی کی طرف کیوں؟ جانور اور بھی ہیں، مگر یہ شاید سبھی کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا کہ جس ڈھنگ سے شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے کوئی دوسرا نہیں بناتا، کوئی دوسرا نہیں بناتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا شہد کا چھتا ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرح کا آرام ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، ہر طرح کی آسودگی ہوتی ہے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خود بنا لیتی ہے، کسی اور کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فطرت کے نتیجے میں اپنا گھر بنایا ہے،
शहद की मक्खी ने वही के नतीजे में बनाया। इन्हें उसने वही के नतीजे में बनाया है। उसमें गलती का इम्कान हो सकता है, मगर जो चीज वही के जरिए बन रही हो उसमें गलती का इम्कान नहीं होता। सलावत व मोहम्मद वाले उसमें कोई आज तक ये नहीं बता सका कि शहद की मक्खी इसमें ये इजाफा कर लेती तो अच्छा था, या ये कमी कर लेती तो ये अच्छा था। ये वही के नतीजे में उसने बनाया है। सुभान अल्लाह। अब बात जानवर तक का हैवान तक आ गई। अब फिर कुरान पढ़ी, इरशाद होता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। जब जमीन को ज़लज़ले दिए जाएंगे और अपने बोझ को बाहर निकाल देगी, इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन वो अपनी खबरें बयान कर रही होगी। उस दिन वो अपनी खबरें बयान कर रही होगी। क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसका रब ने उसे वही की है। ये जमीन है, न तो ये जमीन है। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, जमीन को उसके रब की तरफ से वही नाजिल हो जाएगी कि ये वही है। अल्लाह अकबर। अब तो पता चल गया, इतना तो अंदाजा हो गया। अगर वही उतर जाए तो बेज़बान चीजें भी बोलने लग जाती हैं। अरे नहीं तो अगर वही उतर जाए तो बेज़बान चीजें भी बोलने लग जाती हैं। जमीन बोलेगी क्यों? इसलिए कि वही आई। दरख्त से आवाज इसलिए पैदा हुई कि अल्लाह ने वही का जरिया बनाया मूसा से। एक फिक्रा कह रहा हूं, तवज्जो की तरफ आ रहा हूं। वही नाजिल हुई तो जमीन बोलने लगी, वही नाजिल हुई तो दरख्त बोलने लगा। अब अगर काबे में किसी बच्चे पे वही उतर जाए, वो किताबों की तिलावत करने लगे, तो जो वही से जमीन को बुलवा सकता है वो अली को भी बुलवा सकता है। बिअन्ना रब्बका औहा लहा। हैरत की बात, जमीन पर वही नाजिल हुई, बोलने लगी। अब परवरदिगार ये तो तुमने गुफ्तगू की, कहा कि हम जब वही उतारते हैं तो कैसे उतारते हैं, वही आती कैसे है। गौर फरमाइएगा, सूरह शूरा की आयत है जहां इरशाद होता है वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्निही। गौर फरमाइएगा आयत के ऊपर, कि ये बशर के किसी बशर के बस की बात नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, किसी बशर के बस की बात ये नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे, मगर तीन जरिए से। या तो सीधे वही उतरती है, और मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से गुफ्तगू होती है। नहीं है या तो वही उतरती है, या पर्दे के पीछे से गुफ्तगू होती है, या किसी को रसूल बना के भेज देता है, दरमियान में आके वो उसे वही दे देता है। तीन बातें हुई, या तो डायरेक्ट उसके दिल में बात उतरी, या पर्दे के पीछे से कोई बात हुई, और या फिर किसी को बना के भेज दिया कि तुम ये बात पहुंचा दो।
تو ذرا غور تو فرمائیے، جناب موسیٰ سے بات کرنے کے لیے براہ راست درخت سے گفتگو ہوئی، زمین اپنے بورڈ نکال دے گی، براہ راست گفتگو ہوئی، یہ پردے کے پیچھے کس سے بات ہوئی؟ اور وہ ورائے حجاب، وہ کبھی کبھی پردے کے پیچھے سے بھی بولتا ہے، یکلمہ اللہ، بات وہی کی نہیں ہے، کلام کی ہے، یکلمہ اللہ، اللہ کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے۔ بس میں اس موقع پر ہر مفسر سے، ہر حافظ سے، ہر قرآن کے چاہنے والے سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سا موقع ہے کہ جب پردے کے پیچھے سے کوئی بات ہوئی ہو؟ وہ پردے کے پیچھے سے بات ہونے والا موقع کون سا ہے؟ ہر نبی کے پاس وحی آ گئی کہ جب خاتم المرسلین کو وہاں بلایا جس کا نام معراج ہے، تو معراج میں جانے کے بعد میں کہا فتنا اوتدلہ، کہ وہ قریب سے قریب پہنچ گئے، فکانا قاب قوسین او ادنی، بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے لقد رأى من آیاتہ الکبریٰ، وہاں میرے رسول نے ہماری سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، ہماری سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اور اب لہجہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمیں جو کچھ بھی وحی کرنا تھی کر دی معراج کے موقع پر۔ تو ظاہر ہے ایک طرف واجب الوجود، ایک طرف رسول، بیچ میں جبرائیل بھی نہیں، اس لیے کہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آگے قدم بڑھاؤں تو پر جل جائے۔ اب ذریعہ کون ہے؟ بس ایک حجاب باقی ہے، ادھر سے گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے سن رہے ہیں، تو پھر جب بولے ہیں تو کون بولا؟ آواز آئی تو کس کی آئی؟ ظاہر ہے کہ وہ خالق کلام ہے، اس نے آواز پیدا کی، رسول سے گفتگو ہوئی۔ اب تو معلوم ہو گیا معراج سے رسول کی یہ راز کھل گیا، لہجہ علی کا لہجہ پروردگار ہے۔ پردے کے پیچھے سے بھی ہم کلام کرتے ہیں، اور یہ اپنے ہاں میں نے کم دیکھا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کتابوں میں اکثر ہے کہ ابتدا میں داہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آتے تھے رسول کو وحی سنانے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم روایت سے یہ کیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ داہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آتے تھے وحی سنانے کے لیے رسول کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ داہیہ قلبی کی ضرورت کیا تھی؟ کہ اس لیے کہ مانوس چہرہ سامنے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داہیہ قلبی جبرائیل تھے، داہیہ قلبی نہیں تھے، مگر ان کی شکل میں آ گئے، ان کی شبیہ بن کر آ گئے اللہ کے حکم سے۔ تو جب فرشتہ ایک انسان کی شبیہ بن سکتا ہے حکم خدا سے، تو شبیہ کے بارے میں فیصلہ خود کر لیجئے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جب جبرائیل کو شبیہ بنا کے پروردگار بھیج سکتا ہے تو اب شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، سیرت نبی بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ صلوات علی محمد علیہ وسلم۔ اب بہرحال یہ وحی کی حقیقت ہے
کہ جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. حواس میں غلطی کا امکان، عقل میں غلطی کا امکان، وجدان میں غلطی کا امکان، مگر وحی میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ 4 باتیں ہو گئی تو اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے. مگر ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، اگر خاصہ خدا میں سے کسی نے کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دی ہے تو اللہ کی طرف سے بہت سخت لہجے میں بات ہوئی ہے. اس سے زیادہ میں اور وضاحت نہیں کر سکوں گا. بے شک بے شک. اگر اپنی طرف سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو بڑے سخت لہجے میں ادھر سے گفتگو ہوئی ہے. مثلا جناب یونس نے اتنا کہا تھا کہ عذاب نازل ہوگا 3 دن کے اندر، کہ ہماری اجازت کے بغیر کیوں کہا؟ سبحان اللہ. ہم نے یہ تو کہا تھا کہ عذاب ہوگا، یہ کب کہا تھا کہ 3 دن میں ہوگا؟ اتنی سی بات کے اوپر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. اللہ اللہ. کہیں کہیں ایسا بھی ہوا، خود قرآن میں ہے کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، تم نے اپنی اس چیز کو کیوں حرام کر دے جو اللہ نے حلال کی تھی؟ شہد کا مسئلہ ہے نا، کیوں کہہ دیا تم نے جو ہم نے حلال کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم نہیں کھائیں گے. بس یہ تھوڑا کہ حرمت کا فتویٰ نہیں دیا تھا کہ ہم نہیں کھائیں گے. اتنی سی بات کے لیے کہا کہ کیوں کہا؟ ارے تعجب، حیرت ہے. اگر اس کے خاصان خدا میں سے کسی نے کوئی بات بغیر اس کی مرضی کے، بغیر حکم کے کہہ دی تو ادھر سے آوازیں کیوں کہا؟ اللہ اللہ. ایک اللہ کی کنیز اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے آ گئے ہیں. ایک بیوی اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. کیوں کہا؟ کپڑے تو نہیں گئے، مگر اس نے تنہا درزی نہیں بلکہ جنت سے فرشتہ لباس لے کے آیا اور کہا کہ کون؟ کہا میں درزی ہوں. یہ لکھا فرشتہ ہوں، میں درزی ہوں. تو یہ فرشتہ اپنی مرضی سے آیا تھا کیا؟ سبحان اللہ. یہ فرشتہ اپنی مرضی سے چل پڑا؟ کہ فرشتہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہی نہیں ہے. کہ پھر کا حکم خدا سے، تو اس کا مطلب جب حکم خدا سے آیا تو اللہ کو معلوم ہے اس بیوی نے کیا کہا ہے. کپڑے تو دیے نہیں تھے، بغیر اس کے کیسے کہہ دیا کہ کپڑے گئے ہیں؟ بس اب یہ میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جس نے یہ اہتمام کیا کہ بغیر ادھر سے آئے ہوئے کچھ کہہ دیا ہے تو اس نے پوچھا کیوں کہا. مگر یہاں نوبت یہ ہے کہ فرشتہ لباس لے کے آیا یہ کہتے ہوئے کہ درزی ہوں. یہ بتا رہا ہے شہزادی نے اپنے بچوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ بغیر وحی کے نہیں کیا ہوگا. صلوات محمد والے. اللہ اکبر. تو میں نے بتایا آپ کو 4 ذریعے، حواس، عقل، وجدان، وحی. تو اب تو وحی کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے. مگر میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ واقعات مجھے کچھ اور بتا رہے ہیں کہ وہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہی بغیر کسی بھی شک شبہ کے مکمل ذریعہ ہے. کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، مگر ناکافی ہے. مگر ناکافی ہے. اور وہ کیسے؟ سنیے ارشاد کیا ہوتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فقل تعالوا ندعو ابنانا، جو علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے حجتیں کر رہے ہیں. اب علم کہاں سے آیا تھا؟ وحی کے ذریعے. آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے نا. مگر اس کے بعد بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر اس علم کے بعد بھی حجت کریں تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بس اب جتنے ذریعے تھے ختم ہو گئے، اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا. حواس ان کے درست ہے، عقل ان کی ٹھیک ہے، وجدان ان کا ہے، وہی ہم نازل کر چکے، اب بھی نہیں مانتے تو کہیں جائیں. یہی کہنا چاہیے تھا. مگر وہ حکم کیا ہے؟ کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئے. اے میرے معبود، آیتیں اتر رہی تھی قرآن کی وحی کی شکل میں، آیتیں اترتی رہی، یہ سنتے رہے، سوچتے رہے، مگر نہ مانا. آیتوں پہ آیتیں اتری مگر نہیں مانے. مگر جب کہا کہ اب بھی نہیں مانتے تو اپنے گھر والوں کو لے آؤ. تو اب کیا ضرورت ہے؟ جب آیتوں سے کام نہیں چلا تو گھر والوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں جہاں قرآن کی آیتیں ناکافی رہ جائیں وہاں اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات محمد والے. ورنہ سب بات مکمل ہو گئی تھی نا، وہی آ چکی، آیتیں اتر گئی. مگر پھر کہا کہ اچھا اب بھی نہیں ہے تو پھر انہیں لاؤ جو آخری ذریعہ ہدایت ہے. اب جب آئے ہیں تو جنہوں نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے بات سنی، وہ نہ مانے. جنہوں نے عقل کا پہلو پیش کیا گیا، یہ عقل کا پہلو تو پیش تھا کہ یہ کہا کہ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ کون تھے؟ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا. یہ عقل کی بات تھی کہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے. کہا یہ کیسے؟ اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو بتائیے باپ کون ہے؟ یہ عقل کی دلیل تھی کہ ان کی مثال تو آدم جیسی ہے. جو پروردگار آدم کو بغیر ماں باپ دونوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. عقل کی دلیل تھی نا. وجدان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات میں دم تو ہے، مگر نہیں مانے. آیتیں اتر اتر کے سمجھاتی رہی، نہ مانے. مگر جب یہ گئے تو کہا خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا، جو کہیں مان لینا. اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو جگہ چھوڑ دے. ارے نہ وجدان نے کام کیا، نہ حواس نے کام کیا، نہ وحی نے کام کیا. اب جب یہ ساتھ آ گئے تو اعتبار حواس کو بھی مل گیا، عقل کو بھی مل گیا، وجدان کو بھی مل گیا، وحی کا بھی معیار قائم ہو گیا. صلوات محمد والے محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پھر جب یہ ذریعہ ہدایت ہے تو اب ظاہر ہے کہ قرآن باقی ہے تو پھر ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی باقی رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ تنہا قرآن سے اگر بات ہو گئی ہوتی تو پھر دنیا میں فرقے نہ بنتے. یہ فرقے نہ بنتے. یہ فرقے سامنے وہی ہے، قرآن ہے، مگر ہر ایک اپنا اپنا مطلب نکال رہا ہے. اللہ اللہ. یہ بتانے کے لیے قرآن بھی جبھی سمجھ میں آئے گا جب وارث قرآن کے ساتھ ہو، جب وارث قرآن کے ساتھ ہو. اور میری کیا ہمت کہ میں یہ بات کہہ سکوں. ساری بنیاد اسی پر تو ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین. میں تنہا قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، قرآن کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اس کے بغیر یہ کبھی جڑا نہیں ہوگا. تم گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں سے جڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دونوں سے ہے. بس اب یہ میں نے عرض کر دیا کہ اب یہ دنیا کے سامنے ہے، وہ چاہے 3 کو مان لے، 4 کو مان لے کہ 5 کو مان لے.
वाह یہ ذریعہ ہدایت ہے. جب یہ ذریعہ ہدایت ہے تو پھر انہیں احساس ہے کہ ہمیں کس انداز میں کیا کرنا ہے. زبان سے، عمل سے، اقدام سے. یہ جو فرش اعلیٰ ہم بچھاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ خود امام کی زبان سے سنیے. فرماتے ہیں میں کسی کی حکومت کے لیے نہیں، میں تو نانا کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اب حسین کا جو بھی اقدام ہے وہ امت رسول کی اصلاح ہے. اور دوستو جب اصلاح ہے تو پھر کس کس طریقے سے کون کون سی برائیاں دور ہوں. اور کربلا میں آپ کو پورا معیار نظر آئے گا، جہاں ایک طرف یہ ظلم نظر آئے گا کہ ننھے ننھے بچے پانی کو تڑپ رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی نظر آئے گا کہ 1000 کے لشکر کو نواز رسول سیراب کر رہا ہے. اگر یہ نظر آئے گا کہ فوجوں پہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں تو نواز رسول ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ابتدا نہیں کروں گا. اگر تیر کھا کے زخموں سے چور ہو کے لاشیں اٹھا کے ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر کے سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اللہ اکبر. سر سجدہ خالق میں رکھا تو اٹھایا نہیں، اٹھایا گیا، نیزوں پہ بلند کر دیا گیا. بس عزیزو خیمے جلنے لگے، بچے رونے لگے، آندھیاں چلنے لگی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی 3-4 برس کا سن میدان میں بابا بابا کہتی پھر رہی ہے. میں نے دیکھا کہ کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے. قریب جا کے میں نے چاہا بچی ٹھہر جا تیرے کرتے کی آگ بجھا دوں. بچی نے حیرت کے ساتھ دیکھا، کہا اے شیخ میرے قریب نانا میں فاطمہ کی پوتی ہوں. کہا بچی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہا شیخ اگر احسانی کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا بی بی نجف جا کے کیا کروں گی؟ کہا میرے دادا مشکل کشا کا مزار ہے، فریاد کروں گی دنیا کی مشکلیں آسان کرنے والے. نجف سے کربلا تو قریب ہی ہے. آپ نے ہمارا گھر جلتا رہا، میرے باپ کا سر کٹتا رہا، ہم لوٹتے رہے، آپ نے مدد نہیں کی ہے. اللہ اللہ. ہاں اللہ نے محترم بس وہی بچے آج دنیا سے رخصت ہوا چاہتی ہے. اللہ اللہ. یہ شام رات کا وقت ہے اور وہی بچی بات کو یاد کرتے کرتے سو گئی. کچھ رات گزری کہ ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، ماں سے کہا مادر گرامی میرا باپ کہاں ہے؟ کہا بیٹی باپ کو جدا ہوئے اتنی مدت ہو گئی ہے، تم ابھی تک یاد کر رہی ہو؟ کہا نہیں ابھی ابھی میرا باپ آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا میری بچی تیری مصیبتوں کے دن تمام ہو گئے، تیرا باپ تجھے لینے کے واسطے آیا ہے، بتائیے میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اللہ. بیویاں تڑپنے لگی، بچی کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ آواز یزید کے کان تک پہنچی، پوچھا کیا کوئی بچہ مر گیا ہے؟